سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نڈ کے لیے اسپیشلی بڑی خوشخبری ہے. جتنی مائگریشن اس وقت ہوئی ہے وہ پانی کے حوالے سے ہوئی ہے. میں جو ہمارا مورین گاؤں ہے, یقین جانے کہ ہم آتے ہیں 2 دن رہتے ہیں, تیسرے دن پھر واپس چلے جاتے ہیں. پانی ہی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, استعمال کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں یہ کوئی ٹیکنیکلی جو فیزیبلٹی بنے گی اس میں کامیابی مل جائے. جہاں بوٹ چلیں گی اس کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں, یہ انشاءاللہ یہاں شاپنگ سینٹرز بنیں گے, لوگوں کو وہاں روزگار ملے گا, لوگ دور دور سے آئیں گے, وہاں کشتیاں چلائیں گے. یہاں فشریز ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہوگا, وہ اسمال ڈیم ہوگا, فشریز ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہوگا, وہاں باقاعدہ مچھلیاں ڈالی جائیں گی. اور اس یہاں کے لوگوں کو ایک بہت بزنس اپرچونٹی جو ہے وہ ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو دن ہے, جو مستقبل ہے یونین کونسل نڈ کا, وہ انتہائی شاندار اور تابناک ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کوآپریٹ کرنا ہے ٹورسٹ کے ساتھ. اور ابھی جو روڈ ابھی جائے گی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سب کو اس کی لینڈ ایکوائرنگ جو ہے جو بھی ہوگی, چونکہ نڈ میں سیل پرچیز نہیں ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ اکثر جہاں سیکشن 4 لگاتا ہے وہاں ایوریج نکالتا ہے کہ یہاں سیل پرچیز کتنی ہوئی ہے, اس کی ایوریج نکال کے پیمنٹ کرتے ہیں. وہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس کا کام یہی ہوگا, وہ صاحب رائے لوگوں پہ مشتمل ہوگی. جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے نیبر میں جو کرور ڈیم آیا ہے وہاں بھی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ لوگوں کو چیزیں کی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سیاسی بندے کی انوالومنٹ ہے تو میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں. ایسے لوگ جو جن کو پتہ نہیں ہے, جو بیچارے کوٹا بھی جا کے اپنی بات نہیں کر سکتے, جن کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے, اب چند لوگ بیٹھ کے اگر ان کا سودا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. کتنی دیر کھائیں گے آپ, کتنی دیر اس پیسے پر عیاشی کریں گے؟ مطلب آگے نہیں جانا آپ لوگوں نے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ ساری نڈ پہ بتنے والی ایک ہی برادری ہے. خدارا ایک ایک گھر ہم نے علیحدہ کر لیا, اس سیاست کی نظر کر دیا, نا اتفاقیاں ہم نے اتنی پھیل گئی. اب ساری چیزوں کو بلا کر کلین سلیٹ لے کے اب بسم اللہ کر کے اس پہ پہلے بسم اللہ لکھیں, پھر اس کے بعد اس برادری کے اندر جو آپ یہاں رہتے ہیں خدارا آپس میں اتفاق کریں. کسی نہ میرے کہنے پہ میں اپنے مفادات کے لیے شاید بات کروں گا, کوئی اور اپنے مفادات کے لیے بات کرے گا, کسی کے استعمال میں نہ. میری آپ سے یہ انتہائی مخلص جو ہے وہ ریکویسٹ ہے, جو آپ کو ڈیلیور کرے گا, جو آپ کی تکلیف محسوس کرے گا. مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ کا یہ جو BHU ہے کب سے بنا ہوا ہے؟ ابھی میں نے 5 کروڑ روپیہ اس کے لیے بھجوایا ہے. اب دعا کریں کہ وہ ہو جائے انشاءاللہ. 5 کروڑ اگر ہو جاتا ہے, ہو جائے گا, مجھے امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کی ساری بلڈنگز ہم ڈیمالش کر کے نئے سرے سے رہائشیں بنائیں گے. اور اس کے بعد میرا آپ سے وعدہ ہے, میری صداقت صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, MPA صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کو میں رول اور ایکٹ سینٹر بنواؤں گا, RHC بنواؤں گا. اور جب RHC ہوگا یہاں 5 ڈاکٹر ہوں گے, مائنر آپریشنز ہوں گے, یہاں ایکس رے مشین آئے گی, لیبارٹری آئے گی, 49 لوگ یہاں ملازم ہوں گے. یہاں پہ 49 لوگ. اس میں اگر جگہ کا تھوڑا سا ایشو ہوا تو میں شہری والوں سے ریکویسٹ کروں گا یا کوئی طریقہ کار بنائیں گے تو یہ اگر آپ کو THQ میں نہیں جانا پڑے گا, کوٹا میں نہیں جانا پڑے گا. ایک تو روزگار ملے گا یہاں پہ, جو دوسرا علاج آپ کو 24 گھنٹے 2 آپ کو ایمبولینسز ملیں گی. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ ہمت دے. اور یہ میری خواہش ہے کہ نڈ کے لیے کچھ کر کے جائیں. دوسرا میں نے ابھی پرپوزل ایک بھجوائی تھی بچیوں کو ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے, کالج کے لیے, اور وہ پروسیس میں ہے. دعا کریں وہ بھی ہو جائے انشاءاللہ. مجھے اللہ سے پورا یقین ہے, اپنی قیادت پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ نڈ کا پہلے فیس میں بچیوں کا جو ہائر سیکنڈری اسکول ہم کروائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بنیادی چیزیں آپ کی. پہلے آپ کو روڈ کمیونیکیشن دینا تھا, ہم اب آپ کو انشاءاللہ ادارے بنا کے دیں گے تاکہ آپ کو ضرورت نہ پڑے کہ آپ کوٹا کی طرف جائیں. ایک میں نے
وہ جمیتر بائٹ روڈ کے لیے میں نے کیا، یقین جانے جتنا میرے پہ کرٹیسائز ہوا، مجھے ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی کوٹا میں، اور مجھے سب سے زیادہ جو مجھے افسوس ہوا کہ یار ہم ایک لوگ ہیں، ایک خون ہے ہمارا، اور سب سے زیادہ جو کرٹیسائز کیا گیا مجھے نٹ سے کیا گیا، نٹ سے مجھے ٹارگٹ کیا گیا۔ مطلب آپ لوگوں کو میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میرے مخالف کھڑے ہوں، اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ میں بات غلط کر رہا ہوں؟ میں آپ کی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے میں اگر کر رہا ہوں کوئی، میں اب ذات کے لیے نہیں کر رہا، میں پنڈی میں رہتا ہوں، 30-32 سال سے رہ رہا ہوں، لیکن مجھے درد ہے۔ میں نے جہاں رہ رہا ہوں، میں نے آج تک وہاں کوئی کسی کام کے لیے وہاں کسی ایم این اے ایم پی اے کے پاس نہیں گیا۔ میں صبح سے میں 70 سے 80 ہزار روپیہ میں الفن کہتا ہوں کہ میں پیٹرول اگر جلاتا ہوں تو میں اپنے بچوں کی کمائی جلاتا ہوں اور آپ لوگوں کی خاطر جلاتا ہوں۔ میں نے زندگی میں الفن کہتا ہوں، میں نے کبھی حرام پیسہ نہ خود کھایا نہ بچوں کو کھلایا۔ کچھ لوگ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں فیک آئی ڈیز بنا کر، کل پرسوں بھی میرے خلاف کچھ چڑھا ہوا تھا۔ مطلب کتنی توہین میز بات ہے کہ یار پوری تحصیل میں 2.5 لاکھ کی تحصیل ہے، 2.5 لاکھ یہاں آبادی ہے، آپ کو اور کوئی نہیں بندہ ملا؟ اگر میں کچھ کرنے لگا ہوں تو آپ اپنی ووٹی کے لیے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اتنا عرصہ جب اقتدار میں رہے ہیں، ان لوگوں کی عزت دی ہوئی عزت طاقت سے آپ کہاں پہنچے ہیں؟ تو یار اگر میں کچھ کرنے لگا ہوں تو میری ٹانگیں کیوں کھینچ رہے ہو بھائی؟ میری ٹانگیں نہیں کھینچ رہے، وہ آپ سب لوگوں کی وہ ٹانگیں کھینچ رہی ہیں۔ میری یہ سوشل میڈیا والے جو بچے ہیں، میری اس سے ریکویسٹ ہے آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کو یہ کہیں، میں نے انڈائریکٹ بہت دفعہ ریکویسٹ کی کہ یار ٹانگیں نہ کھینچیں، کام کرنے دیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو علاقے کی مخالفت نہ کریں۔ تو یہ باتیں ہم نے کرنی تھی۔ اور سب سے ایک اور جو ہماری حکومت کا کارنامہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، صحت کارڈ۔ انشاءاللہ دسمبر تک کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس صحت کارڈ نہیں ہوگا، ہر بندے کے پاس صحت کارڈ آپ کو پہنچایا جائے گا۔ جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور شادی شدہ ہے اس کے لیے ایک صحت کارڈ ہوگا جو 7 لاکھ سے 10 لاکھ تک کسی بھی جگہ کسی بھی اسپتال سے وہ علاج کروا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا غریب آدمی کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیسے کہ علاج کے بغیر لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے انشاءاللہ جب ٹورزم ڈیولپ ہوگا، یہاں بہت اچھے ادارے آئیں گے۔ اگر مری میں لارڈس کالج ہے، ایئر فورس کا کیڈٹ کالج ہے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی کیڈٹ کالج بنے گا، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں آگے بنائے گا، اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ بڑی پوزیشن ہولڈر ہوں گے۔ صرف میری آپ سے یہی گزارش ہے، یہ جو ہمارا فیس چل رہا ہے یہ انتہائی اہم فیس ہے، اس کو بڑے عقل مندانہ طریقے سے مینج کرنا ہے، اور ایک جو اسٹیئرنگ کمیٹی آپ لوگ خود فیصلہ کر رہے ہیں، ہماری چوائس کوئی نہیں ہے کہ کون ہو، اس میں اور بھی اسٹیک ہولڈر کو انوالو کریں، سب کو کریں انوالو کریں، اور اس علاقے کی بہتری کے لیے آنے والے دنوں کے لیے بغیر کسی کے باعث ہوئے علاقے کے مفاد میں کچھ لوگوں پہ ایک کمیٹی بنائی جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹورسٹ کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ فوری طور پہ اس کو ریکنسلیشن کر لیں، اس کو ریزالو کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو بات کرنی تھی، ہمارا علاقہ جو ہے بیسیکلی یہاں قبائل کلچر ہے، ہماری پردہ داری ہے، اور اس میں ہم نے اس چیز کو بھی بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے، مارنا نہیں ہے کسی کو، بچانا ہے ہم نے۔ اس کے لیے یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی اس کے لیے کچھ ایس او پیز میری ایک سول سوسائٹی کے طور پہ یا اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے باقاعدہ نام لکھے جائیں نور آباد کے مقام پہ، ان کے کانٹیکٹ نمبر ہوں، اور اس ہمارے علاقے کا جو کلچر ہے وہ اس میں ڈسپلے ہو کہ جی یہ علاقے ہیں، ٹورسٹ کے پوائنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، آبادی کے ایریے میں غیر ضروری فوٹوگرافی نہ کی جائے،
یا اس طرح کی مطلب چیزیں جو ہے نا وہ پیدا کی جائیں. وہ ایک بیٹھ کے ہم کنسنسس سے اتفاق رائے سے وہ ہم کر کے تو وہ ہم ڈسپلے کر دیں گے. بہت سارے لوگ شاید 100% نہ کریں اس پہ عمل, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ 60-70% بھی اگر لوگ اس کو فالو کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے, ہمارے علاقے کے لیے ایک بہتری ہو. لیکن ہم نے کسی صورت کسی ٹورسٹ پہ تشدد نہیں کرنا ہے اس بنیاد پہ کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا. چونکہ نیا نیا ہمارا سلسلہ ہے اور 1.75 کروڑ روپیہ آپ کا جو ہے وہ فنڈنگ ہو چکی ہے. اس میں فی الحال فرسٹ اس میں مسنگ لنکس جو ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. یہ دونوئی کی طرف سے جو آ رہا ہے رتا گلا 5 پیر ریسٹ ہاؤس تک آئے گا, پھر لیڈی سے چڑاس سی گلی تیوان اور یہ آگے رتا گالا میں ملے گا. ایک ادھر سے آئے گی جو ریسٹ ہاؤس میں ملے گی, ایک ادھر سے ملے گی اور ایک بیچ میں سے ہم انشاءاللہ لنک روڈ بھی چڑھائیں گے. تو اور اس کے علاوہ کلٹیا سے بیور راج گڑھ وہ لنک ہوگا. یہ مسنگ لنک جو ہے یہ جب کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کا چوک پنڈوڑی سے مری تک, مری سے لو ٹوپا سے کوٹلی تک بھی ایک لنک ہے جو مسنگ لنک ہے اور اس کو کنیکٹ کرنا ہے. یہ جب سلسلہ شروع ہوگا تو یہ اس کی انٹرنیشنلی جو حکومت ہے وہ بھی اس کی تشہیر کرے گی تو یقینی طور پہ انشاءاللہ ہمارا علاقہ ڈیولپ ہوگا. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کے پاس آیا ہے. یہ انشاءاللہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا. یہ ڈیم کے حوالے سے اگر یہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہوا تو انشاءاللہ یہ پانی کا مسئلہ بھی ریزالو ہو جائے گا. جتنی میں نے باتیں کی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ یہاں جانے کے بعد آپ نے ایک سفارت کاری کرنی ہے, سب کو یہ پیغام دینا ہے. ہمارا کسی سے کوئی کلیش نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. میری سب سے یہ درخواست ہے, جتنے بھی پولیٹیکل یہاں فگرز ہیں میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ جوائنٹ اینڈ ہو کر ہم اس علاقے کے لیے بہتری کے لیے کام اگر کر جائیں گے تو ہمارا تاریخ میں نام لکھا جائے گا. جس نے بھی ٹانگیں کھینچی انشاءاللہ اس کی بھی تاریخ لکھی جائے گی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں. یہ تھوڑا آپ کو زحمت دی. میں یہ انیشیٹو اس لیے لیا کہ یہ ضروری تھا کہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی. جہاں بھی آپ کو لیگلی کوئی معاملت چاہیے ہوگی, کیونکہ ابھی ہماری گورنمنٹ ہے, کل پتہ نہیں کس کی گورنمنٹ ہوگی, لیکن جب تک ہم ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا کئی کا بڑا, چھوٹوں کا بڑا بھی ہوں. اور بلا جھجک جس وقت چاہیں آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ مین روڈ بھی انشاءاللہ عنقریب اب دوبارہ شروع ہو جائے گی. اس میں بھی کچھ چیزیں ٹورزم کے حوالے سے بیچ میں آ گئی ہیں. اس کی تھوڑا سا وہ جو پہلے ورک آرڈر تھا اس کو میں چینجنگ آئے گی, کیونکہ جو یہ ورلڈ بینک کا بیسیکلی منصوبہ ہے ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ RCC بناتے ہیں روڈ, اس میں سریا ڈالتے ہیں, اس کی تھکنیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی بھی اس کی مطلب 4 گاڑیوں تو آرام سے گزر سکتی ہیں. یہ 28 فٹ میں اچھا خاصا مطلب مل جائے گا آپ کا انشاءاللہ. یہ کوٹا کا سفر جو ہے وہ میرا خیال میں آدھے گھنٹے کا رہ جائے گا. تو کوشش کریں کہ مائیگریشن رکے, کوشش ہم بھی کریں گے. ہمارے جو جہاں بھی تعلق ہیں, جہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جن کے بہت سارے سورسز ہیں باہر بھی, انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم لائیں گے ادھر. جہاں جہاں بھی ایریا پسند آئیں گے میری آپ سے یہی درخواست ہے ان کو لیز پہ دینا, ان کو بیچنا نہیں ہے آپ کو. اچھا سر, کچھ ٹائم فریم طے ہوا ہے اس کا کہ یہ کتنا ٹائم فریم میں یہ سارا ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا؟ یہ ہماری کنسلٹنسی تو ابھی چل رہی ہے ویسے اس کی, جو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نشان وغیرہ تو لگا گئے ہیں. جی انیشیل سروے تو انیشیل تو ہو گیا اس کا. ابھی اس کا پھر اس کے بعد وہ کچھ 2-3-4 پورشنز میں جتنے بھی مسنگ لنک ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کمپنیز کو دے گی. یہ عام کانٹریکٹر نہیں لے گا بلکہ بڑی کمپنیز لیں گی جن کے پاس مشینری ہیوی ہوگی, باقی چیزیں بھی. کیونکہ یہاں انوائرمنٹ کا محکمہ بھی انوالو ہے. وہاں خان صاحب جس طریقے سے کہتے ہیں کہ جی کلین اینڈ گرین پاکستان, اس حوالے سے بھی جہاں
کم از کم درخت آئیں گے وہی روٹ کو اس کو سلیکٹ کیا جائے گا. ابھی ڈیبیٹس ہونی ہے اور لیکن ہوپ فلی یہ جون ہے جولائی ہے جولائی شروع ہو گیا ہے نا, میرا خیال میں دسمبر اینڈ تک یا جنوری تک یہ گراؤنڈ پہ آنا شروع ہو جائے ہوپ فلی. اس کا میپ سر ڈکلیئر ہو چکا ہے, میپ اس کا فائنل ہو گیا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے کیا وہی ہے یا وہ ویسے فیک نہیں ایکچولی وہی ہے. کچھ لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی کوٹا کو ٹچ کیا جائے. اب اگر وہ ٹورزم کے حوالے سے اگر این او سیز کے ہم چکر میں پڑ گئے تو یہ سکھاں لائی کم ہو سی وہ سکھ سی نا کہ وہ تو چوک ہی چڑھا سی تے وہ ساری گڈیاں لنگ رہی سن تے وہ ایک بندہ تساں جا پڑھے لکھے آدمی سی اسے کہا وہ لکھیا سی 92 کہ انہیں کہا جناب میں تو لنگ سکنا, اسے کہا نظر نہیں آتا لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن لوگوں کی اپنی اپنی چوائس ہے, اپنی اپنی رائے ہے. لیکن اگر این او سی کے پروسیس میں ہم چلے گئے تو میرا خیال میں اس کے لیے بڑے سیکورٹی ہیزرڈس ہیں, باوجود اس کے کہ یہ اوپن سیکرٹ ہے. وہ کے آر ایل کے چیئرمین سے ہماری میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا جی کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے, لیکن وہ وربلی بات ہے. جب آپ ڈاکومنٹ پہ جائیں گے تو یقینی طور پہ چونکہ یہاں فارمرز بھی آئیں گے, باقی لوگ بھی آئیں گے, تو اس لیے تھوڑا سا باہر سے نکالا ہے. ویسے بھی ٹورزم جو آتا ہے وہ آبادیوں کے اندر کم ہوتا ہے, نکلنا بھی نہیں چاہیے, ویسے بھی نہیں نکلنا. بائی پاس اس کا علیحدہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور ایک اور بھی آپ کے لیے بڑی خوشخبری جو کئی دفعہ ہم ٹائم دے چکے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کا ورک آرڈر ایشو ہو گیا ہے. آپ کا سیالہ فلائی اوور یہ 99 کروڑ روپے کا ہے, 99 کروڑ کا, اور ڈبل ہوگا یہ, اور یہ بہت جلدی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. الاٹ ہو گیا کام, اس کو ورک آرڈر مل گیا ہے, تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا اعتراض ہے.